محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی دے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد قادری یمنا رہے غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خطب علم زنم، یا شہید کربلا یا دافع کربلا، گلی رفا شہزادہ کل قبا امداد کن، بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان و شکستارات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ لائی کی مبارکباد، پاکیزہ مجلس قرآن عظیم کی تفسیر کے سلسلے میں ہم اور آپ ہر جمعہ کو یہاں پر مجتمع ہوتے ہیں اور قرآن عظیم کی ایک سورہ کریمہ تفسیر کو سماعت کر کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرماتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی بھی، لیکن حضرات محترم، تفسیر کا سننا، قرآن کا پڑھنا بہت ساری برکتوں کا حامل ہے، لیکن کامیابی اسی وقت ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اس پر عمل کریں گے، اور جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں دیکھ کر کے ہمارے بچے بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ حضرات محترم، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ہیں، درود مصطفیٰ کی فضیلت اور سورہ ملک کی تفسیر و فضیلت۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن ہم اپنے نبی پر ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتے۔ رات میں، دن میں، ہر وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل، رات میں جب ہم بستر میں ہیں، سر میں تکیہ ہے، ہاتھ میں ہمارے موبائل، آنکھیں تھک جاتی ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے، یہ ہاتھوں کی انگلیاں تھک جاتی ہیں، اور وہ 12، 1، 2، 2.5 مطلب من چاہا، جب تک اس کا دل چاہا دیکھا۔ دل کیا چاہا؟ جب اس کا دل دیکھتے دیکھتے تھک گیا، انگلیاں دیکھتے دیکھتے تھک گئی، آنکھیں دیکھتے دیکھتے تھک گئی، اور ہتھیلی سے موبائل ہتھیلی سے موبائل گر گیا، آنکھیں لگ گئی، لیکن ایک مرتبہ بھی نبی پر درود نہیں پڑھا۔ میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تمہیں دیکھتے رہے کہ میرا یہ غلام مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، میرا یہ امتی، میرا یہ چاہنے والا مجھ پر درود پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ حضرات محترم، درود کی فضیلت یہ کہ ایک انسان تھا، اس کا چھوٹا کاروبار تھا، کپڑے کا وہ کام کرتا تھا، اپنی گٹھری میں کپڑوں کو باندھتا اور سمیٹ کر کے گاؤں گاؤں کپڑوں کو بیچتا۔ جب اس کے کانوں میں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سنائی گئی، جب اس نے یہ سنا کہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص سب سے زیادہ دنیا میں پڑھے گا، میدان محشر میں سب سے زیادہ وہ نبی کے قریب ہوگا۔
جب اس نے یہ سنا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کھوئی ہوئی چیز کو عطا فرما دیتا ہے. جب اس نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. جب اس نے یہ پڑھا کہ درود شریف تمام بیماریوں کی شفا ہے تو اس شخص نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور جب وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کا معمول یہ ہوتا کہ جب وہ اپنے کپڑوں کو گوٹھی میں باندھتا تو پڑھتا درود شریف. اللہم صلی علی شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. جب وہ اپنی گوٹھی کو سر سے نیچے اتارتا تب بھی پڑھتا درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد جب وہ اپنی گوٹھی کو کھولتا پھر پڑھتا درود مصطفیٰ. پھر اس کے بعد جب قرات کو وہ دکھاتا تب بھی وہ درود مصطفیٰ پڑھتا. اور جب وہ گراہک سے بات کرتا تب بھی درود مصطفیٰ پڑھتا. اور اس کے بعد جب گراہک سے بات سودا طے ہو جاتا تو پھر جب وہ قینچی سے کاٹنے لگتا تب بھی درود مصطفیٰ پڑھتا. اور جب اس کو وہ دیتا تب بھی وہ درود مصطفیٰ پڑھتا. یہی معمول اس کا رہا. اسی طریقے سے وہ درود مصطفیٰ نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا. ہر لمحہ ہر آن نبی کی بارگاہ میں درود مصطفیٰ کا نذرانہ پیش کرتا رہا. ایک رات وہ سویا, اس کا مقدر جاگا اور میرے آقا تشریف لے گئے. میرے آقا نے اپنے رخ زیبا کی زیارت عطا فرمائی. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ میرے نبی نے اپنا چہرہ ہی نہیں دکھایا بلکہ میرے نبی نے اس غلام کے لیے اپنے دستہائے مبارک کو ایسے آگے بڑھایا اور آگے بڑھانے کے بعد اس کے بازوؤں کو پکڑا اور اپنے قریب کیا اور کہا اے میرے غلام ایسا لگتا ہے کہ آج میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں, اس لیے کہ تو نے ان ہونٹوں سے درود مصطفیٰ پڑھا, مجھ پر درود مصطفیٰ پڑھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا. کہا یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں پر میرا نام ہے, جن ہونٹوں پر میرا درود و سلام ہے. تو درود و سلام کی برکت سے اللہ کے محبوب نے اپنے چہرے کی زیارت فرمائی اور اس کے کام میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی جس کی وہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. لیکن عمل پر نہ ہونا, تو اسی وجہ سے ہم اور آپ نبی کی محبت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا سبحان اللہ صلی علی شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ اچھا موقع ہے, اچھا سنہرا موقع ہے. وقت کی قیمت کو ہم اور آپ سمجھتے ہوئے قرآن عظیم کی تفسیر کو سماعت کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ سماعت کرتے ہیں جو خوش نصیب ہوا. کتنے لوگ بیچارے ترس رہے ہیں, جمعہ کی تقریر کے لیے ترس رہے ہیں, میلاد کرانے کے لیے ترس رہے ہیں. کیوں ترس رہے ہیں؟ اسباب العلل نہ ہونے کی وجہ سے, معاملات نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر فضل فرمایا, جب چاہیں تفسیر کی مجلس سجا لیں, جب چاہیں حدیث کی مجلس سجا لیں, جس کی چاہیں. یہ اللہ کا خاص فضل ہے, غرور اور گھمنڈ نہیں بلکہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہم پر فراز کرم عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ تمام برکتوں والا جس کے قبضے میں سارا ملک ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوددت انہا فی قلب کل مومن. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوددت میں چاہتا ہوں انہا فی قلب کل مومن, ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک. میری یہ آرزو ہے, میری یہ تمنا ہے کہ ہر مومن سورہ ملک کو یاد فرمائے.
اس کے سینے میں سورہ ملک. یہ کون چاہ رہے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہ رہے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ اگر آپ کا بیٹا کوئی آرزو کرتا ہے، آپ کا بھائی اگر کوئی آرزو کرتا ہے تو آپ اس آرزو کو پوری کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ آپ کی بیوی آپ سے کوئی تمنا کرتی ہے، سارے کام چھوڑ کر کے آپ اس کی تمنا کو پورا کرتے ہو. اور آپ کے والد اگر آپ سے کچھ کہتے ہیں، ان کی آرزو کو آپ پورا کرتے ہیں. آپ کی ماں کہتی ہے، ان کی آرزو کو پورا کرتے ہو. ان تمام لوگوں سے بڑھ کر کے کہیں زیادہ نبی کی محبت ہے، نبی کی الفت ہے. اس وقت کے انسان مومن نہیں ہو سکتا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تک کہ وہ تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ ان سے محبت نہ کرے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں، سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ ہر قلب میں سورہ مومن ہو، ہر مومن کے قلب میں سورہ ملک ہو. یعنی ہمیں سورہ ملک یاد کر لینا چاہیے، سورہ ملک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا چاہیے. اس لیے کہ یہ سورہ ملک مکی ہے. مکی اس سورت کو کہتے ہیں جو مکۃ المکرمہ میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی ہے. یعنی جب میرے نبی مکہ میں جلوگر تھے، یعنی 53 سال کی عمر پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکۃ المکرمہ میں گزارا. اسی اوقات اور اسی زمانے میں سورہ ملک پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری تفسیر اور نکات ہیں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر، وقت اتنا نہیں کہ ایک ایک لفظ پہ نظر ڈالی جائے اور بتائی جائے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے. اور یاد رکھو جس کے دل میں سورہ ملک اور وہ معمول بنا لے کہ میں روزانہ سورہ ملک پڑھوں گا. ایک شخص تھا روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا اور اس کے دل میں سورہ ملک تھی. جب وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جانے کے بعد قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا. جب اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو کچھ لوگوں نے یا کسی شخص نے اس کی قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. جب وہ قریب گیا تو دیکھا کہ اس کے قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کی قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ جب دنیا میں رہتا، دنیا میں جب یہ تھا تو اس کا معمول رہتا کہ ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کرتا. تو سورہ ملک کی تلاوت جب یہ دنیا میں کرتا تو اس کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ جب یہ دنیا سے چلا گیا اور اندھیری کوٹری میں ہے تو وہاں پر بھی یہ عمل کر رہا ہے اور اللہ نے اسے وہ وسعت عطا فرمائی. تو جو دنیا میں سورہ ملک پڑھے تو وہ شخص قبر کے اندر بھی سورہ ملک پڑھے. ایک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا اور اس کو دفن کر دیا جاتا، دفن کرنے کے بعد سارے لوگ چلے آتے. غور کرنے کا مقام کہ اگر دنیا میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بلا گھیرے تو کبھی ہمارا باپ ہمارے سامنے آ جاتا، کبھی بھائی ہمارا ساتھ دے دیتا، کبھی ہمارے خاندان والے ہمارے ساتھ دے دیتے ہیں، ہمارے دوست و احباب ہمارا ساتھ دے دیتے ہیں. لیکن قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، کوئی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی مدد نہیں کرتا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب دفن کر کے چلے آؤ گے تو وہ شخص جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اور جب اس کو دفن کر دیا جائے گا، منکر نکیرین جب حاضر ہوں گے اور جب سوال کرنے کے لیے اس شخص کے پاس آئیں گے تو سورہ ملک ایک جوان کی شکل میں ان کے بیچ میں کھڑا ہوگا. سورہ ملک کھڑی ہو جائے اور سوال کرنے والے جب اس سے سوال کریں گے تو سورہ ملک کہے گی کہ آپ کو کس نے اجازت دیا ہے اس سے سوال کرنے کی؟ سورہ ملک کہے گی کہ آپ کو کس نے اجازت دیا؟
تو وہ نقیرین گھبرائیں گے، ڈریں گے، یہ کون ہے، یہ کون شخص آیا، لیکن وہ شخص نہیں ہوگا بلکہ ایک شخص اور ایک نوجوان کی شکل میں سورہ ملک، قرآن عظیم کی وہ عظیم سورہ ملک ہوگی۔ تو کبھی فرشتے دائیں سے کہیں گے، کبھی بائیں سے سوال کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، لیکن ہر جگہ وہ سورہ ملک آ کر کے آڑے ہو جائے گا اور سوال کریں گے کہ کس نے یہ کہا ہے۔ تو جب فرشتے دیکھیں گے کہ یہ سوال کرنے پر آڑے ہو رہے ہیں، یہ کون ایسا شخص ہے، اس وقت فرشتے کہیں گے کہ اے شخص، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، ہم از خود نہیں آئے ہیں، خود بخود نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ فرشتے جب یہ کہیں گے تو سورہ ملک کہے گی کہ اے شخص ذرا رک، میں اللہ سے گفتگو کر کے آتی ہوں، اللہ سے کلام کر کے آتی ہوں۔ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور کہے گے اے پروردگار عالم، اس بندے کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے سورہ ملک، اس بندے کے کچھ گناہ جس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوگا۔ تو سورہ ملک کہے گی اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا، روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا، اگر آج اس کو عذاب ہوا تو دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ سورہ ملک کی یہ فضیلت، لیکن سورہ ملک پڑھنے والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے سورہ ملک، آج بہت جلال میں دکھ رہے ہیں، آج بہت جلال میں ہوں، کہ اے اللہ مہربانی فرما، میں جلال میں نہیں، لیکن میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم، اگر اس بندے پر عذاب ہو رہا ہے تو قرآن سے سورہ ملک کو ہٹا دے، سورہ ملک کو قرآن سے مٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سورہ ملک، تو کیا چاہتی ہے؟ تو سورہ ملک نے کہا کہ اے پروردگار عالم، اس بندے کو میرے حوالے کر دے، اس بندے کا مالک تجھے بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سورہ ملک، جا میں نے تجھے اس بندے کا مالک بنا دیا اور تیری محبت میں اس کی تیری سفارش کو میں نے قبول فرما لیا اور اسے جہنم سے آزاد فرما کرتے جنت عطا فرما۔ یہ سورہ ملک۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے ایکم احسن عملا، کس کا کام اچھا ہے، کس کا کام بہتر ہے، وہو العزیز الغفور، اور عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ تو حضرات محترم، انہی باتوں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر انہی باتوں پر درود مصطفیٰ پر، سورہ ملک پر، یا آپ کے فائدے کی بات ہے، آپ کے روزمرہ کی بات ہے، اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے چہرے بھی نورانی ہو جائیں گے اور ہماری زندگی میں بھی نکھار آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت درس قرآن کو دن بدن ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں حوصلہ و جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔